اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، وہ بہت آسان ہے، دیکھا جائے تو بہت آسان ہے، اور لیکن اگر ہم ارادہ کر لیں اور پختہ ارادہ کر لیں تو تھوڑے سے اوصاف اپنانے سے ہم عرش الہی کے سائے میں ہمیں جگہ ملے گی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ میری کہی ہوئی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہم اسے موضوع کہہ سکتے ہیں، مطلب ہم یہ اس کو موضوع دے سکتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے تو ہم کیا کریں؟ کون سا ایسا شخص ہوگا، کون سا ایسا بندہ یا بندی ہوگی جو یہ نہ چاہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہو اور ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہو اور ہر ایک یہ کہہ رہا ہو نفسی نفسی، اور پیاس کا یہ عالم ہو اور بدحواسی کا یہ معاملہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اسے خوف ہو اور ڈر ہو اور وحشت ہو، جب انسان جو ہے اپنے باپ سے بھاگے، اپنی ماں سے بھاگے، اور جو والدین ہیں وہ اپنی اولاد سے بھاگے اور اولاد اپنے والدین سے بھاگے، بندہ اپنی بیوی سے بھاگے اور بیوی اپنے شوہر سے بھاگے، اور اپنی جو یہ اس طرح کا معاملہ ہو، تو اس وقت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے تو ہم کیا کریں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ نے 7 لوگوں کے بارے میں یہ خوشخبری دی ہے، تو وہ فرمان جو ہے نا مطلب انہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ ان کو قیامت کے دن، جبکہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ سب سے پہلے جو آپ نے فرمایا ہے نا، وہ ہے انصاف کرنے والا حکمران، ایسا حکمران جو کہ انصاف کرنے والا ہو۔ نمبر 2 پہ ہے وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پلا بڑھا اور بچپن سے ہی اس کی تربیت جو ہے نا اسلامی خطوط پر ہوئی، اور اس نے اپنی زندگی کو مطلب نیگیٹیوٹی سے بچا کے، گناہوں سے بچا کے نیکی کی طرف اس نے اپنا رجحان کر لیا، وہ نوجوان۔ پھر تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، اور کہ کب اذان ہو اور کب نماز پڑھے اور وہ مسجد کے لیے جائے۔ اب چوتھے نمبر پر وہ دو آدمی جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی، اور اسی بنا پر وہ جمع ہوتے ہیں اور اسی پر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، اور یعنی دین کی پابندی انہیں ایک دوسرے سے وابستہ رکھتی ہے اور دین سے انحراف انہیں وہاں جدا کر دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں 5ویں نمبر پر وہ آدمی جسے حسب نسب اور حسن و جمال والی عورت نے دعوت گناہ دی، لیکن اس نے یہ کہہ کر اسے رد کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پھر 6 نمبر پر وہ آدمی جس نے اس طرح چھپ کر صدقہ کیا کہ اسے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اور 7ویں نمبر پر وہ آدمی جسے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ بخاری اور مسلم کی مستند ترین حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر اس کے جو ایک ایک اوصاف آپ نے بیان کیے ہیں نا، اگر اس کے اوپر ایک ایک وصف کے اوپر بات کی جائے نا، تو اس کے بارے میں وہ ایک ایک وصف ایسا ہے کہ وہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، لیکن مجھے ضروری محسوس ہوا کہ اس کے جو اہم جو نقطے ہیں نا وہ ضرور ہم ذہن میں لے آئیں، تاکہ ہمارے لیے یہ آسان ہو کہ ان اوصاف میں سے ہم کچھ نہ کچھ تو اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر سارے 7 اوصاف ہمارے اندر نہیں پیدا ہو سکتے، کیونکہ لیکن کچھ نہ کچھ اگر ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انشاءاللہ ہمیں عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اور یہ والی بات جو ہے بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر آپ سب نے پڑھا ہوگا، نئی بات نہیں ہے، بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، جن کا رجحان نہیں بھی ہے دین کی طرف، انہوں نے بھی یہ سنا ہوا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا کہ سورج کتنا نیچے آ جائے گا، 1.25 نیزے کے برابر یا اس سے بھی کم، اور جو لوگ ہوں گے اپنے گناہوں کے اندر، اس کے پسینے کے اندر، وہ کہیں گھٹنوں تک، کہیں مطلب کئی لوگ جو ہیں وہ سر تک وہ بھیگے ہوئے ہوں گے، اور شرمندگی کا احساس ہوگا، اور انسان کا تو اتنا ہوا ہو جاتا ہے یہ سارا دیکھ کے سمجھ کے۔ اگر ہم اس چیز کو ویژولائز کریں
اپنی حقیقت کی آنکھوں سے اور اس کو محسوس کریں تو پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے پر وہ گزارے اور ان اوصاف میں سے کچھ نہ کچھ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اب جو پہلا وصف ہے نا وہ کیا انہوں نے بتایا کہ انصاف کرنے والا حکمران۔ تھوڑی سی میں بات کروں گی، ادروائز تو یہ بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ اب انصاف کرنے والا حکمران جو ہے نا، یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا ہم غور کریں۔ اگر حکمران جو ہے وہ ملک کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم کرے تو اس کی جو خیر ہے وہ کیسے اوپر سے نیچے تک جائے گی، اوپر سے نیچے تک اس کی خیر جائے گی۔ جب عدل ہوگا، انصاف ہوگا، حقداروں کو ان کا حق ملے گا، سب کو روٹی کپڑے اور ان چیزوں کے بارے میں وہ بے فکر ہوں گے، ایک فلاحی ریاست ہوگی، تو پھر اس ریاست میں امن ہوگا، ایمان ہوگا۔ یہ تو میں نے وہ کہتے ہیں نا کہ وسیع انداز میں اس چیز کو پیش کیا، لیکن یہی انصاف اگر ہم انفرادی زندگیوں سے ہم اس کو شروع کریں، انصاف کا لیول، عدل کا لیول اپنی زندگیوں میں بھی، کہ ہم اپنے گھروں کے اندر کس طرح سے معاملات کرتے ہیں، ہماری عدالتوں کے اندر وہ کس طرح سے انصاف کے معاملات ہیں، تو یہی چیز جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ایک خوبصورتی، امن کی فضا جو ہے وہ پیدا کر دے گی، خاص طور پر آج کل کے ماحول میں جبکہ عدم برداشت بہت کم ہے۔ تو یہ والی چیز اس لیے انہوں نے کہی ہے۔ اچھا، ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہر بندہ تو حکمران نہیں ہو سکتا نا، تو پھر یہ والا وصف جو ہے ہمارے لیے کیا وہ کارگر نہیں ہے؟ یہ تو پھر تھوڑے سے لوگوں کے لیے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے، وہ مفہوم حدیث ہے اور تعلیمات سے یہ چیز ملتی ہے کہ ہر بندہ رائی ہے اور اس سے اس کے ریت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ اگر باپ ہے تو وہ باپ جو ہے وہ اس گھر کو وہ کنٹرول کر رہا ہے، وہ اس کا نظم و نسق چلا رہا ہے، تو وہ اپنے گھر کے اندر اس چیز کو، نظم و نسق کو وہ لے کے آئے، انصاف کا معاملہ کرے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے سارے جو اس کے زیر تحت لوگ آتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ماں ہے یا جس بھی لیول کے اوپر انسان کے اوپر وہ ذمہ داریاں ہیں، وہ اس کو اس طریقے سے اچھے انداز سے جو ہے وہ انصاف اور عدل اور خوبصورتی کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر اتنا بھی اختیار نہیں ہے تو اپنی ذات پر تو انسان کا اختیار ہے نا، اپنے وجود کے اوپر تو اختیار ہے نا، تو اپنے وجود کے اوپر وہ انصاف سے کام لے اور کسی کی دل آزاری نہ کرے اور لین دین کے معاملے میں ان چیزوں کو رکھے۔ پھر یہ ہے کہ نوجوان جو ہے، نوجوانی جو ہے، اب دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ نوجوانوں کی کثرت ہے۔ نوجوان جو ہے نا، آبادی کا، ہمارے ملک میں آبادی کا مطلب جو تناسب ہے اس میں نوجوانوں کا کافی زیادہ ہے تعداد، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اسی طرح سے اگر نوجوانوں کی تربیت جو ہے اسلامی خطوط پر ہو، ان کے اندر پازیٹیوٹی ہو، تو معاشرے میں کتنی فلاح ہوگی، کتنی خیر ہوگی، اور وہ جو گناہوں سے بچیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے نا۔ یہ میں نے ایک نقطے میں یہ بات کر دی ہے، لیکن اس کو ہم اگر باقاعدہ کھولیں تو اس کے اندر بہت زیادہ مواد ہے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے، کہ وہ کس طرح اپنی جوانی کو مثبت کاموں میں لگائیں، اچھی تعلیم سیکھیں، دین کی، دنیا کی، پازیٹیوٹی میں رہیں، گناہوں سے بچیں، اپنے گھروں میں وہ ایک اچھے شہری کے طور پر رہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی۔ پھر یہ کہ جس بندے کا ذہن، دل، دماغ جو ہے مسجد کی طرف اس کا دل لگا رہے، اٹکا رہے، وہ وہی شخص ہو سکتا ہے نا جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ رچ بس جائے۔ اور جب اس کے دل کے اندر یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی یاد رچ بس جائے گی تو کیا ہو سکتا ہے کہ پھر وہ کوئی گناہ کرے، وہ نیگیٹیوٹی کرے؟ وہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح سے ہے کہ گناہوں سے بچنا، کہ اگر کسی کو کوئی خاتون جو ہے اس طرح سے دعوت گناہ دیتی ہے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ موقع نہیں ملتے انسان کو بدی کرنے کے، لیکن اگر وہ مطلب اس کے اندر ہوتا ہے کہ ہاں، کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ مجھے موقع ملے تو یہ میں کر گزروں، تو یہ سوچ کو بھی اپنے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہیں موقع ملتے ہیں اور وہ گناہوں سے باز رہتے ہیں، تو یہ اصل میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے اتنی بڑی خوشخبری کی نوید ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں، وہ تو پیغمبر تھے، انہوں نے کس طرح سے اس خاتون کے اس وار کو کس طرح سے انہوں نے نگیٹ کیا، تو پھر کیسے ان کو امامت ملی۔ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے سے، مستقل جو ہے نیکی کے راستے کے اوپر آگے بڑھنے سے، تقویٰ کی روش اختیار کرنے سے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ صدقہ بھی انسان چھپا کر کرے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے، کیونکہ اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے نا، وہ انسان کا اپنا مال تو ہوتا نہیں ہے۔
ٹھیک ہے زندگی میں قدم قدم کے اوپر انسان کو روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن انسان یہ ضرور سوچے کہ یہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے میں نے دینا ہے۔ تو انسان کو آپ کی تعلیمات سے ملتا ہے نا، تو کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، مال تو بس اتنا ہی ہے جتنا اس نے کھا لیا اور فنا کر دیا، اور جس نے اس نے پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، اور جو اس نے صدقہ کر دیا تو وہ آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہو گیا، تو یہ اس کے لیے بھی بڑی نوید ہے۔ اور پھر جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، تو کن لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں؟ وہی لوگ نا جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے، وہ جو صدق کے دل سے اللہ کو چاہتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن کر رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، اور کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب عرش کے سائے کی نوید دی ہے، اور ہم اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، کیونکہ آپ ہی کی وساطت سے ہمیں یہ دین ملا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور خیر کے دروازے، برکتوں کے دروازے آپ سب کے لیے کھول دے، خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت و عافیت سے رہیں۔ والسلام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔